وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حد ہو گئی قسم خدا کی، کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ پھر خود کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ ملا بمشکل، تیرے روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، ملا کیسا۔ آپ خود کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جلدی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی رمائی ہے۔ تو امام احمد رضا جیسا ہمیں رب نے مجدد عطا فرمایا، اس کا احسان ہے۔ اور خدا کی قسم شیروں کے جاڑے کبھی خالی نہیں جاتے۔ اعلیٰ حضرت گئے اپنے پیچھے مفتی اعظم چھوڑ کے گئے، مفتی اعظم گئے اپنے پیچھے تاج الشریعہ کو چھوڑ کے گئے، تاج الشریعہ گئے اپنے پیچھے قائد ملت کو چھوڑ کے گئے۔ آج بھی اللہ کا شکر ہے سنی لاوارث نہیں، آج بھی سنی لاوارث نہیں ہے۔ مگر کچھ کڑوی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں اور فطرت ہے میری کہہ جانا، اس لیے کہ حضرت میں یہ بات بھی کہتا ہوں ہماری اوقات جہازوں میں اڑنے کی نہیں تھی، ہم تو شاید سائیکل کے بھی لائق نہ ہوتے۔ آج جو جہازوں میں اڑ رہے ہیں اور گاڑیوں میں چل رہے ہیں یہ قوم کا پیسہ ہے، اعلیٰ بلڈنگیں، شاندار سفر، یہ سب آپ کے پیسے سے ہے۔ اور مجھے یہ چیز گوارا نہیں ہوتی پیسہ دیں آپ اور میں آپ کی چاپلوسی کر کے آپ کو ہنسا کے راضی کر کے چلا جاؤں۔ میری کوشش یہ رہتی ہے آپ جب خرچ کر رہے ہیں تو کیوں نہ کسی مرض کا علاج ہو جائے۔ آپ روٹھے تو روٹھے، مدینے والا نہیں روٹھنا چاہیے۔ یہی سوچ کے میں کہتا ہوں میں آئینہ وہ دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اس ادارے سے 19 فارغین حافظ، قاری اور فاضل کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ کتنے فارغ ہو رہے ہیں؟ بولیں آپ بھی کتنے؟ ابھی سارے نہیں بول رہے ہیں، کتنے؟ 19۔ یہ موج لینے نہ بیٹھے ہیں، کوئی نہ سوچے کہ آج موڈ بنائے گا، موڈ نہیں، جلسوں میں موڈ بنانے نہیں تقدیر بنانے آیا کرو۔ ہاں، اور بنتی بھی تقدیر ہے کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہاں تو بس بہت غور سے میری بات سنیں، آج سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ آج حالات ہمارے یہ ہیں کہ اگر کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے نا تو صرف 3 خیال دماغ میں آتی ہیں۔ یا تو کوئی مر گیا ہوگا اس لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے، یا گھر میں جن آ گئے ہوں گے تو فجر بعد سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہے، یا پیٹ کا درد نہیں رک رہا ہوگا تب قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ وہ دور چلا گیا کہ جب صبح اٹھ کے لوگ نماز کے بعد قرآن پڑھتے تھے اور پتہ لگتا تھا حضور کی امت کا دروازہ ہے۔ صبح کا اس سفر میں پتہ چل جاتا تھا کون نبی کا عاشق ہے۔ اس وقت جھنڈوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، قرآن کی تلاوت بتا دیتی تھی۔ لیکن آج تکلیف ہوتی ہے، جھنڈا 12ویں والے کا ہے لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے گانوں کی آواز آتی ہے۔ جھنڈا مدینے والے کا لگا ہے، کسی گھر سے صبح اٹھ کے گالیوں کی آواز آتی ہے، کسی گھر سے قیداؤں کی اور ٹھٹوں کی آوازیں آتی ہیں۔ قرآن نہیں پوچھتا ہوگا مالک کہاں گئے وہ لوگ جو صبح اٹھ کے مصلی کے بعد سب سے پہلے مجھے دیکھتے تھے۔ آج کتنے دن الماری میں رکھے ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں رہا۔ لوگ کہتے ہیں برکت نہیں ہے گھر میں، کوئی تعویذ دے دو، کوئی گنڈا دے دو، کوئی ڈوری دے دو۔ اور یار اگر صرف تعویذ سے دولت آیا کرتی تو یہ تعویذ لینے والے کبھی پیسوں پہ تعویذ نہیں بیچا کرتے، سب سے زیادہ دولت ان کے پاس ہوتی۔ یاد رکھیے گا اگر رزق میں کثرت چاہتے ہو صبح فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہمیں 10,000 کسی کو دن میں دینا ہے تو سب کا نام رکھے گا، ادھار کس پہ ملیں گے؟ نور مجسم بہت کماتے مل جائیں گے، مولانا رئیس صاحب کام چل جائے گا،
علامہ اقبال صاحب کہاں بھی کام چلے گا، شانو بھائی تو دے ہی دیں گے. ایک ایک کر کے ایک بندے کو گنا جا رہا ہے. مجھے بتا تو صحیح، تو نے ان کے نام لیے جو خود مجبور ہے، مختار نہیں ہے. تو کیوں بھول گیا محبوب نے فرمایا تھا تو صبح اٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھ لے گا، دن بھر کے کام اس کے رب کے ذمہ کرم میں ہو جاتے ہیں. اگر کام اٹک جاتا ہو تو کسی دنیا والے کی چوکھٹ پہ نہ جا، قرآن کے دروازے پہ آ جا، اسے لے کے بیٹھ جا. سارے کام تیرے کہیں ہو نہ ہو، خدا کے دربار سے تیرے سارے کام کر دیے جائیں. لیکن اگر میں غلط نہیں تو 90% لوگوں کو قرآن نہیں آتا. مجھے حافظ ہونے کی سند پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی دیکھ کر کے. بڑی بات ہے حافظ ہونا بھی، فاضل ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن میری نظر میں سب سے بڑی بات ہے تجوید کا قاری ہو. آج میں اس پہ بات کر لوں تھوڑی سی حضرت معذرت کے ساتھ. نحو، صرف، منطق، فلسفہ، یہ جتنے علوم و فنون ہیں یہ صرف قرآن کے لیے پڑھے جاتے، اس لیے پڑھا جاتا ہے ان سارے فنوں کو تاکہ قرآن آ جائے. لیکن آج رویہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو کرکٹر کے 11 کھلاڑیوں کے نام یاد ہو گئے، لیکن قرآن کی 11 سورتیں صحیح سے یاد نہیں. 11 سورتیں ہمیں یاد نہیں ہیں. اور اگر کوئی پڑھنا بھی جانتا ہے کبھی چنوں میں چلے جاؤ نا، اللہ معاف کرے تو ایسے ری چلتی ہے کہ غیرت آتی ہے. کئی مرتبہ نور بھائی اور حضرت کئی مرتبہ میں نے پیر صاحب کو آگے بڑھا دیا، چلیے آپ نماز پڑھائیے کیونکہ پیر ہیں آپ. یہ حالت تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہیں بے ہوش نہ ہو جائے. قوم کا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہیں، سورہ فاتحہ تک کی تمیز نہیں ہے، اور ہم نے ایسے لوگوں کو قوم کی لگام تھما دی. سوچنا چاہیے پیر وہ بنے گا جو شریعت بھی جانتا ہوگا اور قرآن کی قرآت بھی جانتا ہوگا. اگر آج بھی گارنٹی کے ساتھ اعلان کر دیا جائے نکلو سارے پیر، 90% کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یہ عملیہ ہے اور تجوید کو پس پشت ڈال دیا گیا. رسمن پڑھائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے. میں ان اداروں کو سلام کرتا ہوں جن اداروں میں اس فن کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ فرمایا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یہ حکم دیا گیا. اور یاد رکھیے گا یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ 100-200 سال سے رائج نہیں ہے. تجوید کے ساتھ قرآن کا پڑھنا یہ 400-500 سال سے نہیں ہے، بلکہ ابو بکر صدیق نے حضور سے سنا، جیسا سنا ویسے ہی آگے نقل کر دیا گیا. محبوب آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا گیا مجھے رب نے تلاوت کر کے سنائی ہے. جیسا رب سے محبوب نے سنا ویسا محبوب نے ابو بکر کو سنایا، ویسے صحابہ سے تابعین میں، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور آج تک چلا رہا ہے. خدا کی قسم ایک بات بتا دو، سب سے پہلے تجوید کا مرکز شہر مدینہ بنا، مکہ شریف بنا، پھر اس کے بعد کوفہ بنا، اس کے بعد اندلس بنا. شہر تجوید کا قلعہ بنتا چلا گیا، جہاں سے قاری ختم ہوتے رہے، اس کا فقدان ہوتا رہا. بہت دور کی بات نہیں ہے، بڑے قریب کی بات ہے. اس ہندوستان میں دین تو آ گیا تھا، قرآن آیا تھا، لیکن تجوید نہیں آئی تھی. سب سے بڑا فقدان جب ہندوستان کی سرزمین پر تجوید کا ہو رہا تھا. آؤ ذرا کان کھول کر کے سنو، جو تجوید سے دور جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ کوئی فن نہیں ہے، آج بتانا چاہتا ہوں تجوید چیز کیا ہے. جب ہندوستان میں تجوید کا فقدان ہوا تو سنے عرب کا ایک مدرسہ ہے جس مدرسے کو سولتیہ کہا جاتا ہے. اسی مدرسے کے شاندار قاری عبداللہ ہے، ان کے ایک بھائی قاری عبدالرحمن مکی ہے. قاری عبداللہ کے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ آئے اور آ کر کے کہا تھا عبداللہ اپنے بھائی عبدالرحمن مکی کو ہندوستان بھیجو، وہ جا کر کے وہاں تجوید کی خدمت کرے. گویا پتا چلا جیسے دین کے لیے غریب نواز کا انتخاب ہوا تھا، ویسے ہی تجوید کے لیے عبدالرحمن مکی کا انتخاب ہوا. خود نہیں آیا یہ فن، مدینے والے نے بھیجا. اور ہندوستان والوں مقدر پہ ناز کرو، علم ہے تو وہ بھی محبوب کے انتخاب سے ہے، اور دین ہے تو وہ بھی محبوب کے انتخاب سے ہے.
یہاں کوئی حادثہ نہیں ہوا کہ کوئی ایک گیا تھا مدینہ شریف و دین لے کے آ گیا. بالقصد بھیجا گیا تھا غریب نواز کو, بالقصد بھیجا گیا تھا. عبد الرحمان مکی, عبداللہ مکی نے کہا تھا بھیا, چھوٹے بھائی تھے, کہنے لگے حضور خواب میں آئے تھے اور کہا تھا بھیجو عبد الرحمان مکی کو ہندوستان, وہاں تجوید کا بڑا فقدان ہے, جا کے یہ اس کی اشاعت کریں. ہندوستان کے بارے میں یہ سنا تو بار بار اپنے بھائی سے کہتے تھے یار ایک بار اور بتانا میرے نبی نے کیسے میرا نام لیا تھا, میرے نبی نے میرا نام لیا تھا. ہاں بھائی حضور نے نام لیا تھا آپ کا. یار وہ تو ایسے لوگ تھے مٹ جاتے تھے, مٹ جاتے تھے اسی اداؤں پہ. حضور کے لبوں پہ میرا نام آیا تھا. کہا ہاں میرا انتخاب کیا ہندوستان کے لیے. کہا جی. پھر سفر کر کے روتے ہوئے مدینے سے آئے ہیں. خدا کی قسم ہندوستان میں نا ایک دن نہیں مہینوں خدمت کرتے رہے لیکن کسی نے توجہ نہیں کی. آخر ایک دن اکتا گئے, کہنے لگے واپس مکے جاتا ہوں, یہاں اس فن کی کوئی قدر نہیں. جانے کے لیے بستر باندھا, خواب میں پھر خود حضور تشریف لے کر کے, خود حضور تشریف لائے. عبد الرحمان مکی, جی یا رسول اللہ کیا ارادہ کیا ہے؟ آقا کوئی سنی نہیں رہا, میں بلا رہا ہوں کوئی بات ہی نہیں مانتا. فرمایا یہ جلدی نہ کر یار, تجھ سے بڑا کام لینا, جلدی نہ کر, تجھ سے بڑا کام لینا ہے. پھر عبد الرحمان مکی نے سوچ لیا تھا یا رسول اللہ اب جان بھی جائے گی تو ہندوستان نہیں چھوڑا جائے گا. احسان مانو مدینے والے کا, انہوں نے اس فن کو بھیجا. آج تکلیف ہوتی ہے, بڑے بڑوں کو تجوید نہیں آتی ہے, قرآن پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں برکت نہیں آتی ہے. ہم نے بڑے وظیفے کیے ہیں, بڑا قرآن پڑھا ہے, برکت نہیں ہو رہی ہے. خدا کی قسم کمی قرآن میں نہیں ہے, کمی تیری زبان میں ہے. اگر آج بھی زبان فرید والی ہو جائے, آج بھی برکت قرآن والی نظر آ جائے. ہمارے سارے بزرگ قاری تھے, سارے بزرگ قاری تھے. اور یاد رکھیے پر تجوید کا پڑھنا فرض ہے, منطق و فلسفے کا پڑھنا فرض نہیں ہے, تجوید کا پڑھنا فرض ہے. آج اسی کا فقدان ہے. پیر صاحب آگے پتہ ہی نہیں چل رہا. ایک تو ایسا ختم شریف پڑھ لیا تھا, اللہ معاف کرے, کہیں کیا ہے کہیں چپکا رہا ہے. اندھ وقت ادھر ہی نہیں, ادھر بھی بہت ہے. جیسا مان لیا اگر کہتے تیرے پیر کو قرآن نہیں آتا میاں گولی مار دے, کہ قرآن آئے نہ آئے وہ میرا پیر ہے. ہاں جی, قرآن آئے نہ آئے میرا پیر ہے. اللہ والوں کی پہچان دیکھو, جہاں وہ ہوتے ہیں وہیں علم کی مجلسیں سجا کرتی ہیں. کوئی مزار آپ دیکھ لو, یا تو خانقاہ کے پاس مسجد ہوگی یا مدرسہ ہوگا. یہ بزرگوں کے کام ہے, یہ کام کی ہمارے بزرگوں نے. آج اللہ معاف کرے, کہہ رہا للی کو میں نے میری لونڈیا نے 3 بار قرآن پڑھ لیا, اور 3 بار میں بھی حضرات ایک جھٹکے میں تو الحمد سے باہر نکلتی نہیں. پتہ ہی نہیں چلتا, بھن بھن ہو رہی. یہ حالات ہے ہماری قوم کے. یار جسے قرآن نہیں آتا اسے کیا آتا ہوگا؟ ہمیں کیا لینا تیرے ذرا بھیا ذریعہ سے؟ ہمیں تیری گردان سے مطلب کیا ہے؟ ہمیں ویسا قرآن پڑھ کے سنا جیسے نبی کا ابو بکر پڑھتا ہے, ہمیں ویسے قرآن پڑھ کے سنا جیسے مصطفیٰ پڑھتے تھے. یار سنانا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آج بھی اگر قرآن تجوید کی رعایت سے اچھے لوگ اچھی آواز میں پڑھ دیں تو آج بھی قرآن کی تلاوت میں تاثیر ہے. چلتی ہوائیں تھم جائیں گی, اڑتے پرندے پھیل جائیں گے. چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, آج بھی اچھا قاری سمندر کے کنارے اگر قرآن پڑھنے لگ جائے, مچھلیاں تیرنا چھوڑ کے کنارے پہ تلاوت سننے آ جائے. مگر المیہ یہ ہے کہ اب قرآن صرف میتوں کے لیے رہ گیا, اب صرف ڈوریوں کے لیے رہ گیا, اب صرف تعویذوں کے لیے رہ گیا. نہیں یار, میں تو کہتا ہوں قرآن پڑھا کر. اگر پڑھنا نہیں بھی آتا ہے نا تو قرآن دیکھا کر. جو کئی مہینوں سے الماری میں رکھا ہے نا گرد چڑھ گئی ہے, اٹھا کبھی دامن سے اسے رگڑ, کھول اور پھر چوم اسے. قرآن وہ کتاب ہے جسے چھونا بھی عبادت ہے, جسے دیکھنا بھی عبادت ہے, جسے چومنا بھی عبادت ہے, جسے چھونا بھی عبادت ہے, جسے پڑھنا بھی عبادت ہے. لیکن دور ہو گیا ہوں, کہہ رہے برکت نہیں آتی. ایک دور ایسا تھا ہمارے گھروں میں فجر بعد ہماری مائیں قرآن لے کے بیٹھتی تھی, یہ مسلح پہ آتی تھی, پرندے دیوار پہ آتے تھے. یہاں تک بزرگوں نے بتایا جب تک قرآن پڑھتی تھی پرندے شور نہیں کرتے تھے.
جب تلاوت مکمل ہوتی تھی پرندے چہچہاتے تھے، اور رب کا شکر ادا کر کے کہتی تھی مالک شکر ہے تو نے صبح مہمان بھیج دیے ہیں۔ اپنا کھانا بعد میں کھاتی تھی، مٹھی بھر کے دانے پرندوں کو پہلے ڈالے جاتے تھے، وہ پیٹ بھر کے جاتے تھے، فجر بعد کہتے تھے مالک اس کے رزق میں برکتیں دینا، اس کی نسل میں برکتیں دینا۔ وہ دور تھا جب پی کے بھر میں 50 کلو گیہوں ہوتے تھے، پریوار پل جاتا تھا۔ آج ایک آدمی کی انکم 50,000 ہوتی ہے، پھر بھی آنسو تھم نہیں لگے ہیں۔ پتا چلا کثرت سے اولاد نہیں بنتی، برکت سے بلا کرتی ہے، اور برکت تب آتی ہے جب بھوکوں کو کھلایا جاتا ہے۔ بھوکوں کو کھلایا جاتا ہے۔ آج دسترخوان بھی چھوٹے ہو گئے، دل بھی چھوٹے ہو گئے۔ پڑھا کرو یار قرآن، پڑھا کرو قرآن، دین سیکھو حضور کا، دنیا کو پتہ چلے گا۔ خدا کی قسم آج ہمارے حالات آپ دیکھ لیں، نہیں آتا قرآن میں، نہیں آتا۔ آج کوئی بندہ مرنے لگ جائے نا تو بیٹا دوڑتا ہے امام صاحب کے پاس، جلدی چلو کیا ہوا، کہ سانس اٹک گئی، کہاں کسی نے نکلتی نہیں۔ دعائیں مانگا کرو، اللہ موت کی تکلیف سے نجات دے۔ مشکل گھڑی ہے یار، بہت مشکل، کہنے کو آسان ہے مر گیا، مرنے والے سے پوچھ کیسے مرا ہے۔ دعائیں مانگا کرو اللہ سے۔ میں تو کہتا ہوں اسی لیے کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن کا قاری ضرور بنا، تاکہ موت کے وقت تمہیں نا ایک مایوسی کی موت نہ آئے۔ مرو تو کم سے کم اس شام سے جاؤ، ادھر دم نکلتا ہو بیٹا قرآن پڑھ کے سناتا ہے، بیٹا قرآن پڑھتا ہو۔ ہاں اس شام سے دنیا سے جاؤ یار، کیوں ایسے حالات ہم نے بنا لیے؟ اللہ معاف کرے، رسمیں نہیں ہو گئی، رسمیں ہو گئی، ہم دور ہو گئے قرآن سے۔ تمہیں خدا کا واسطہ قرآن کے قریب ہو جاؤ، آج بھی وقت ہے، قرآن کے قریب ہو جاؤ۔ بہت بڑی دولت ہے ہمارے پاس قرآن، پڑھنے کی عادت ڈالو اس کی پڑھنے کی۔ ہوتا کیا جی، آج تو کہتے ہیں نہیں میرے بیٹے نے قرآن پڑھا ہے، لیکن سال بھر میں ایک بار بھی کھول کے کوئی نہیں دیکھتا، ایک بار بھی۔ کب کھولا جاتا؟ رمضان آ جاتا ہے تو کھول کے بیٹھتے، اس سے پہلے قرآن نہیں کھولتے۔ میں کہتا ہوں یار ایک رکوع نہیں پڑھ سکتا، ایک آیت ہی پڑھ نہیں سکتا، دیکھ ہی لے کم سے کم کھول کے یار۔ دن کا آغاز تو قرآن سے کر لیا کرو، ابتدا تو قرآن سے کر لیا کرو نا۔ اگر تمہیں وہ بھی نہیں آتا ہے نا، آج سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہے، فجر بعد اپنے موبائل میں نماز کے بعد قرآن لگا دیا کرو۔ ہادی بنو یار قرآن کے۔ مگر وہ قوم جو 3 بجے تک پبجی کھیلے اور 10 بجے آنکھیں مسل کے کہے چائے کدھر ہے، وہ قوم کتنی ترقی کرے گی؟ مجھے خود بتایا جائے۔ جن جوانوں کا وزن 60 کلو ہونا تھا نا، آج وہ 45 میں جا کے تھم جاتے۔ کدھر گئی جوانیاں؟ رات کو 3 بجے کے موبائل کھا گئے۔ باپوں سے کہو کہ جلدی اٹھایا کر، تو جب باپ خود 1 بجے سو رہا ہے تو بیٹے کو 3 بجے سونے سے کون روکے گا جی؟ جب باپ 10 بجے اٹھ رہا ہے تو بیٹا 11 بجے کیوں نہیں اٹھے گا؟ ہمارے رویے غلط ہو گئے، ہمارے طریقے غلط ہو گئے، ہم نے مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ دیا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ چاول کھاؤ گے بیماری بڑھ جائے گی تو دسترخوان تک پہ نہیں آنے دیتے، میٹھا کھاؤ گے شوگر بڑھے گی، آپ پھیکی چائے شروع کر دیتے ہو۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نمک لوگے تو بلڈ پریشر ہائی ہوگا، آپ نمک چھوڑ دیتے ہو، جبکہ نمک کے بغیر کوئی کھانا اچھا نہیں لگتا۔ محبوب نے کہا صبح اٹھا کرو برکت ہوگی، پھر تمہیں خیال کیوں نہیں آیا؟ محبوب نے کہا جلدی سویا کرو صحت بچے گی، پھر خیال کیوں نہیں آیا؟ یار ڈاکٹر تو یہ کہتا ہے کہ رپورٹ یہ کہتی ہے، رپورٹ یہ کہتی ہے، رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 3 دن میں مرے گا، یہ 4 دن میں مرے گا، لیکن ہم نے دیکھا ہے وہ 4 دن میں نہیں 4 سال تک زندہ رہتا ہے۔ لیکن محبوب کی ایک بات بتاؤ جو کبھی غلط ثابت ہوئی ہو، یار بات کو چھوڑو، انہوں نے زمین پہ کھڑے ہو کر کے چاند کو اشارہ کیا تو لاکھوں میل کی مسافت پہ چاند سینہ چیر دیتا ہے، اگر وہ انگلی اٹھا دیتا ہے تو سورج پلٹ جاتا ہے، اگر وہ کہہ دیتا ہے پتھر بولنے لگتے ہیں، اگر اس کے کہنے سے نظام چلتا ہے تو اس کے کہنے سے تیری زندگی کا اصول کیوں نہیں بن سکتا؟ یا تو یہ کہ حضور پہ تیرا عقیدہ نہیں ہے، اور یا یہ کہ تجھے اپنی آخرت اور دنیا کی بھلائی کی پرواہ نہیں ہے۔ خالی یا رسول اللہ کے نعرے لگانے میں کافی نہیں ہے، کردار مصطفیٰ والا بناؤ، پھر نعرہ لگاؤ۔ خدا کی قسم تیرے لہجے میں اگر خالد بن ولید کا روب نہ آ جائے تو بات ہے۔ ہاں غلطی ہماری یہ اندر سے خالی ہے، ہم نعرے لگ رہے ہیں۔ میرے بھائی
حضور نے کہہ دیا. میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. کتنے لوگ صبح کے وقت دکان کھولتے. اب تو مسلمانوں کا مزاج ہو گیا 10 بجے سے پہلے دکان ہی نہیں کھولتی. 10 بجے سے پہلے دکان نہیں کھولتا. مجھے ادھر نہیں جانا کہ 10 بجے کیوں کھلتی ہے. مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تم تو حضور کے غلام ہو نا. تمہیں تو حکم دیا گیا جیسی مسجد سے آواز آئے صلاۃ خیر من النوم, بستر چھوڑ دے دوڑ جا مسجد کی طرف, رب کو چند سجدے کر کے دکھا دے, پھر نکل اپنے رزق کے لیے. پھر خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک دنیا دکان کھولے گی اللہ تیرے رزق کا انتظام 10 بجے سے پہلے فرما دے. عادی بنے اس چیز کے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا کوئی طریقہ غلط نہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی, تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے. تجھے کیا نہیں دیا حضور نے, کھیتی سے لے کر کے بجلی تک, اور بجلی سے لے کر کے درسگاہ تک, پیدا ہونے سے لے کے موت تک پورا سلیقہ مصطفیٰ نے دیا. لیکن غلطی ہماری ہے. حکم قرآن میں اگر ہم نے بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا. بھائی ہم بھول گئے حضور کے فرمان کو. نوجوانوں اٹھو اور حضور کے فرمان پہ عمل کرنا شروع کر دو. وقت ہے, ابھی زندگی نے ساتھ دیا ہے. اٹھو, اپنی دکانیں 10 بجے سے پہلے کھولو, فجر بعد 10 بجے دکانیں کھولو. لیکن تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے. ہماری قوم کے حالات دیکھو. کہہ رہا اتنا بڑا اسٹیکر دے دو, کوئی گلے میں برکت نہیں ہو رہی. وہ سب سے پہلے کہہ رہا کروٹ والے نے دکان بندوا دی میری. یہی ذہن میں بات آتی ہے نا. ایک دن گراہک نہ آئے تو کہہ رہا دکان بندوا دی میری. کیسا ہے, کہہ رہا یہ گھور گھور کے دیکھ رہا تھا, کل ایک میاں بھی آیا تھا. اللہ معاف کرے, میں انکار نہیں کرتا, خانقاہوں سے بڑا کام دین کا ہوا ہے, اور آج بہت بڑا نقصان بھی کچھ خانقاہوں سے پہنچ رہا ہے. خانقاہی لوگ جب تک ذات میں مجاہد نہیں ہوں گے نہ کام نہیں بننے والا. خانقاہیں بعد میں بنتی ہے, ذات پہلے بنائی جاتی ہے. جس آنگن میں بیٹھے ہوئی ذات کو دیکھو, کبھی مجاہد ملت کو دیکھو, مفتی اعظم کو دیکھو. ان بزرگوں کی تاریخ پڑھی جائے تو لگتا ہے یہ کیسے لوگ تھے, کیسے لوگ تھے یار. یہ کئی سو کلومیٹر پیدل سفر کر کے لوگوں کے دین کی حفاظت کرنے جاتے تھے. آج تو خود الٹا پیر نا مدد لے رہا مرید سے. ڈاکٹر اقبال کا دور ہے, بیٹھے ہوئے ایک پیر صاحب کے پاس مرید آیا, اس نے نا نذرانہ نکالا 10 روپے کا. حضور دعا کریں بیٹی کی شادی ہے, وہ کچھ قرضہ بھی ہے. 10 روپے دیے. اس وقت میں 10 روپے بہت ہوتے تھے, ہے نا. اس وقت میں 10 روپے بہت ہوتے تھے. ڈاکٹر اقبال نے دیکھا, اس نے مصافحہ کیا. پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے اللہ کرا دے گا, جاؤ. پیر صاحب سے ڈاکٹر اقبال کہنے لگے کہ جب تک آیا نہیں تھا نا یہ 90 روپے کا قرض مند تھا, 10 تمہیں دے کے 100 روپے کا قرض مند ہو گیا. تمہاری کرامت تو فوراً ہی دیکھ لی ہم نے. تنگ ہو گئے ہم لوگ, اسی وجہ سے رزق تنگ کر دیا گیا. یہی وجہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا آ کر کے دعا کرے, تو دعا کا مطلب یہ نہیں ہے وہ دعا کہہ رہا ہے. ذرا دیکھ تو صحیح اس کے جملوں کے پیچھے کیا ہے. یہ تیرے پاس آیا کیوں ہے یار. تیرے پاس تو ایسے ہزاروں مرید تھے نا, کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیتا چل اس کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرا دے. کسی سے کہہ سکتا تھا نا کہ اس کی پڑوس میں بیوہ رہتی ہے, جا یار اس کی مدد کر دے. تو سینکڑوں آ جاتے نا, کہہ رہا یار گھڑی کا شوق ہے لیکن ہے نہیں. پیر مرید نے سوچا حضور کو گھڑی چاہیے, لا کے دلا دی. کہہ رہا دیکھو کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو. اور یار اپنی ذات کو فائدہ دینے والوں کو ہاتھوں ہاتھ جنت کا ٹکٹ دیا جاتا ہے. کیا کہ اچھا ہوتا کسی بیوہ کے پیچھے کسی کو کھڑا کرتا, کسی یتیم کے سر پہ کسی کا ہاتھ رکھواتا, اس کے بعد یہ کہتا کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس کا چہرہ دیکھے. خدا کی قسم اس حالت میں پھر نہ کوئی بیٹی بھیک مانگتی نہ کوئی بیوہ بھیک مانگتی. دل کے بپولے چلو پھر سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چلا گئے. حالات بگڑتے جا رہے ہیں ہمارے, ہم دیکھنے تیار نہیں. چلیں آگے, عادی بنے قرآن کے, عادی بنے قرآن کے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں. اللہ سلامت رکھے. یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ سلامت رکھے. اللہ عمر خضر عطا فرمائے, ساتھ خیریت کے ایمان پہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے. آئی بس میری بات سن جا, دلوں میں گنجائش پیدا کریں, گنجائش پیدا کریں. ہمارا معاشرہ جو ہے نا اس وقت بڑی سختیوں کا شکار ہے.
ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے, ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے. ہم تو صاحب بلڈنگ بھی اس لیے اونچی بناتے ہیں تاکہ میرے بھائی سے نیچی نہ رہے. وہ کہا تھا کسی نے کہ کتنے کمزرف ہیں یہ اونچے مکانوں والے, ہم غریبوں کا تو سورج بھی چھپا لیتے. یار بلڈنگیں بھی یہ سوچ کے اونچی بنائی. کاش کیا یہ چھوٹا بزرگوں نے تو یہ فرمایا اگر مکان میں بھی کھڑکی لگایا کرو نا, یہ سوچ کے لگایا کرو اس سے اذان کی آواز آئے گی. اللہ ہوا بھی دے گا, اس کے بدلے میں ثواب بھی عطا فرمائے گا. نیت اچھی کرو یار, نیت اچھی کرو. ہماری نیت اچھی, رزق میں برکت نہیں ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا بند کرو ڈھول تماشے والوں کو آگے بڑھاؤ, قرآن والوں کو آگے بڑھاؤ, قرآن والوں کو آگے بڑھاؤ, قرآن والوں کو آگے بڑھاؤ. دل دکھتا ہے حضرت, تکلیف ہوتی ہے. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں فرمان رہتی ہے پیسے کی, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں مولوی 10 روپے کے لیے بھٹکتا ہے. اور پھر کہتے کمر میں روح اٹک گئی, سینے میں اٹک گئی, کہتا 8 دن سے آکسیجن لے رہا ہے, سانسیں پوری نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں کاش قرآن والوں کی خدمت کی ہوتی, ہنستے ہنستے زندہ رہتا, ہنستے ہنستے موت آ جاتا. دل دکھتا ہے میرا. چڑھتے بھی ہیں لوگ, کہتے ہیں اتنے پیرا مریدی کی بات لگا رکھی ہے. میں پیرا مریدی کا مخالف نہیں, خدا کا شکر ہے میں نے تاج الشریعہ کا دامن تھا. میں نے مرشد براق کو دیکھا ہے. اور اپنی روٹیاں سیکنے والے سن لیں, سرکار تاج الشریعہ سے کئی بار یہ کہا گیا حضور فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے, فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا. جھنجھلا کے کہتے تھے تم چپ رہو, تم چپ رہو, کہ حضور آپ بھی کچھ بول دیں. تو وہ ایک ہی بات کہتے تھے, تمہیں نہیں پتا ہماری نسلیں مصطفیٰ کی عظمت پہ پہلے دیتے دیتے گزری ہیں. ہم اپنی ذات کے لیے زندہ نہیں, ہم مدینے والے کے لیے زندہ ہیں. کوئی کچھ بھی کہتا ہے کہنے دو. آج تو معاف کیجئے گا, ہر ٹوپی نہیں لگا کے سوچتا ہے کہ میرا فرینڈ بن جائے. میں جبے کو سوچتا ہے کہ میرے چاہنے والے سارے ایسے ہی جبہ پہنے. ہر پیر یہ چاہتا ہے کہ میرے نام سے الگ سلسلہ چلے, مگر میرے مرشد نے کوئی ایک نام نہیں دیا تھا کہ میرے مرید یہ کہے. آج تک کوئی بتا دے تاج الشریعہ کا ماننے والا, تاج الشریعہ نے کبھی کہا ہو کہ میرے مرید اپنے آگے ازہری لگائیں, اختری لگائیں, مرکزی لگائیں, کبھی کہا ہو؟ وہ فرمایا کرتے تھے سارے قادری لگایا کریں, سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. سارے لوگ قادری لگایا کریں, جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. اگر اس بات پہ عمل کر لیا جائے خدا کی قسم پھر ہماری پہچان ٹوپی کے اختلاف سے نہیں ہوگی, پگڑی کے اختلاف سے نہیں ہوگی, رنگ رومال کے اختلاف سے نہیں ہوگی, بلکہ جہاں ایک جماعت بیٹھی ہوگی دنیا پوچھے گی یہ کون کون ہے, تو ایک شخص کھڑے ہو کے کہے گا ہمارے بارے میں پوچھتے ہو, اگر تم پوچھنا چاہتے ہو کہ ہم سلسلے کے اعتبار سے کیا ہے تو سنو, ہم سلسلے کے اعتبار سے قادری کہلاتے ہیں اور امتی ہونے کے اعتبار سے محمدی کہلایا کرتے ہیں. پھر پہچان یہ ہوگی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. آج ایک دوسرے کو قادر بنانے پہ لگے نا, یہ مشین